جنہوں نے میرے آقا کی ناموس کا پہرا کبھی بدر کے میدان میں دیا اور کبھی احد کے میدان میں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تمامی احباب بآواز بلند درود پڑھیں، میں اپنی نوکری کا آغاز کرتا ہوں۔ بآواز بلند ذرا درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ ساؤنڈ والوں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت اچھی آپریٹنگ کر رہے ہیں، بس اس کی آواز بڑھانی ہے، ایک کو اتنا ہی رہنے دینا ہے، بڑی مہربانی، شکریہ، نوازش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ دا نام بڑا بلند ہے، بلند آواز نال نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ذکر مصطفیٰ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الورا، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صدر العلا، نور الہدا، فکان قاب قوسین او ادنی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جڑا خلد برین تو آوے، 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 کعبے وچ قدم ٹکاوے تے اس نو علی احد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جڑا خلد برین تو آوے، جڑا خلد برین تو آوے، کعبے وچ قدم
تو آوے کعبے وچ قدم ٹکاوے تے اس نو ولی آدھنا جیڑا رب دے سجن دا سجن ہووے جیڑا رب دے سجن دا سجن ہووے جدے قدماں ہیٹھ عدن ہووے جنوں رب بے مثال بناوے جنوں رب بے مثال بناوے محبوب دے کر پرناوے تے اس نو علی آدھنا جنوں رب بے مثل بناوے جنوں رب بے مثل بناوے محبوب دے گھر پرناوے تے اس نو علی آدھنا جا کے پوچھ لے عقل دناواں تو دنیا دے کل علماء تو جیندہ نام لباں تے آوے او جیندہ نام لباں تے آوے ہر مشکل حل ہو جاوے تے اس نو علی آدھنے جیندہ نام لباتے آوے جیندہ نام لباتے آوے ہر مشکل حل ہو جاوے کہ اس نو علی آدھنا نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد مرتبہ درود و سلام دا نظرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا احمد لال مدینہ دے تاجدار امت دے انخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حریم ناز دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا گواں اللہ تبارک و تعالی توڑی میری سبتی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر عبادت میں شمار فرمائے اور جس مرحومہ واسطے اج دے سارا انتظام و اہتمام کیتا گیا خالق کائنات و نواستے قبر اشر دے وچ برکت اور نجات دا سبب بنائے اللہ تعالیٰ نے کائنات دے اندر جتنے نبی بھیجن جتنے رسول تشریف لے آئے سارے نبی عظمت والے سارے نبی شان والے سارے نبی مقامات والے کسے نبی دی عزت تے عظمت تے شان تے مقام گھٹ نہیں ہر نبی اپنے اپنے وقت تے دور تبلیغ دے اندر تبلیغ کرن دا انہاں حق ادا کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیاں دیاں شانہ ورا الورا قرآن اچھ بیان کیا اگر گل آگے جناب خلیل پاک دی تے قرآن دی ایک قید پڑھ لو ساری زندگی ختم ہو سکتی ہے جناب خلیل پاک دا مقام نہیں بیان کیتا جا سکتا بات آگے حضرت نوح علیہ السلام دی تے ساری زندگی بندہ آپ دا تذکرہ کرتا رہے تذکرہ کردیاں ساری زندگی دی شام ہو سکتی ہے جیڑی تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے کیتی ہے اور دین دی خدمت جڑی کیتی ہے اس کا اسی مکمل باب نہیں کر سکتے اس واسطے کہ او نبی نے او رسول نے او پیغمبر نے جنہاں نو گلن والا خدائے اپنے بندیاں دے وچ گھل کے اللہ اپنے نبیاں دا مقام پہ بیان فرمایا ہے قرآن شریف پڑھو تے ایک اور مقام آندہ ہے تذکرہ ہے جناب حضرت سلیمان پیغمبر کا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں حتیٰ کہ قرآن شریف کے وچ بیان موجود ہے قرآن فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزاں دوتے بڑا خاص حضور عطا فرمایا ایک ہوا ایک جن یہ دو میں چیزاں ڈاڑیاں اوکھیاں دیاں
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان دیتی کہ جس طرف آپ چاہنا جس ویلے چاہنا ہوا کا رخ اسے پاس ہو جاتا. پھر جن یہ بھی سوکھے قابو نہیں آندے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے یہ بھی شان عطا فرمائی کہ جن آپ دے تابعدار ہیں آپ دے فرما بردار ہیں اور جس ویلے جویں آپ چاہنا جن اویں کر دیا. لیکن سارے نبی عرفت اعلیٰ سارے نبی شان والے کوئی شک نہیں مگر جدو واری آئی نا آمنہ دے لال دی جدو واری آئی مدینے دے تاجدار دی جدو واری آئی امت دے غمخار دی حضور امام الانبیاء دے سر تے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت دا تاج سجا کے دس چھڑیا نبیوں رسولوں پیغمبروں تو آنو جیڑی عزت دیتی ہے نا اے جڑا ختم نبوت دا تاج پا کے آیا ہے اس محمد کریم دی وجہ تو عطا فرمائی ہے. بات یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے بات حضور پہ ختم ہو جاتی ہے اختتام ہو جاتی ہے بات. حضور تشریف لے آئے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اب کوئی نیا رسول نہیں آئے گا اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. قیامت کے دن تک اور قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راج بھی مصطفیٰ کا ہے تاج بھی مصطفیٰ کا ہے تخت بھی مصطفیٰ کا ہے حکومت بھی مصطفیٰ کی ہے. تو کہنے والے نے کہہ دیا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. سبحان اللہ. اب اس میں کوئی جھگڑنے کی بات ہی نہیں ہے. جھگڑا رہا ہی کوئی نہیں. جھگڑا سارا مک گیا جھگڑا سارا ختم ہو گیا. حضور تشریف لایا ہے میرے آقا کی تشریف آوری ہو گئی بس. اب حضور کے بعد اور کوئی نہیں حضور کی ذات کے بعد اب اور کوئی نہیں. مسلمان کلمہ کو کلمہ پڑھنے والا بندہ وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو بس اس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے میرے آقا خاتم النبیین ہے. اب قیامت آ سکتی ہے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا کوئی رسول نہیں آ سکتا کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرما کر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. یہی عقیدہ درست ہے. اسی عقیدے والا بندہ درست ہے جو اس سے تھڑک جائے اور کہے کہ نہیں اب بھی نبی آ سکتا ہے محمد کریم کے علاوہ اور نبی بھی اب آ سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے قرآن نے کہا ہے کہ وہ بندہ خارج ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے خاتم النبیین یہ نبی آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی نبی کائنات میں اب نہیں آ سکتا. اس واسطے کہ گل میری نہیں یہ گل قرآن کی. بولو یہ گل سارے بولو یہ گل تصدیق کر لو بھی یہ گل قرآن دیئے کہ قرآن دے نال جڑا بندہ مربوط ہو جائے وابستہ ہو جائے نیڑے ہو جاوے قریب ہو جاوے او دا قرب حاصل کر لوے مڑ او دے اتے شیطان دا قبضہ نہیں جمدا. اس واسطے کہ اس قرآن نو پڑھ لیا ہے. جس بندے قرآن نو پڑھے جس بندے قرآن نال ربط کیتا ہے جیڑے بندے دا تعلق قرآن نال ہو گیا ہے قرآن دے نیڑے ہو گیا جیڑا بندہ او کدی مرتد ہو کے نہیں مردا. اس واسطے کہ قرآن دا ایک ایک حرف او دی حفاظت پیا کرتا. قرآن کا ایک ایک حرف اس بندے دی حفاظت پیا کرتا. تو بہرحال بات جڑی میں عرض کرنا چاہنا زمانے والوں میرے آقا علیہ السلام کی ذات تے ساریاں گلاں مک گئی اور حضور دی ذات او ذات ہے جیڑی سانو اپنے رب نال ملاون دا ذریعہ ہے. اگر اسا اپنے رب نو ملنا ہے نا اپنے خالق نو ملنا ہے کہ او ذریعہ مصطفیٰ دی ذات ہے. ڈائریکٹ ساڈے چ دی ہمت نہیں ہے دی طاقت نہیں بھی اسا رب دے نال ملاقات کر سکیے.
ساڈے جتنی جسارت نہیں اگر اساں ملنا ہوئے نا اپنے رب نو تے پھر بوا محمد مصطفیٰ دارے حضور دا بوا ہے حضور دی وجہ تو اساں اپنے رب دی پہچان کیتی ہے ہو رہی ہے تے قیامت تک ہوندی رہنی ہے جی اگر حضور کا در چھڑیے تے مڑ خدا مل سکتا نہیں در مصطفیٰ پہ آ جاؤ تو پھر خدا کی پہچان آسان ہو جائے خدا دی ذات کو پہچاننا مڑ مشکل نہ ہو سی بلکہ آسان ہو جا سی اس واسطے کہ مصطفیٰ کریم سانو دسیا ہے حضور سانو دسیا ہے تو بہرحال محترم حضرات میں جڑی آیا مبارکہ تو سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے رب کائنات نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان اے ہر شاید فنا ہو جاسی سادہ جا ترجمہ پڑھے لکھے بندے بھی بیٹھے ہو جٹ بندے بھی بیٹھے ہو ہر بندے نو سمجھ آ جاسی اللہ پہ فرمائندہ ہے میں آئے ہر شاید فنا کر دے سی آئے ہر شاید فنا ہو جاسی آئے جو کچھ بھی تو سوے دے پہے ہو اے ہر شاید مار مٹ جاسی ختم ہو جاسی ایتے کاشائی نہیں جانی کوٹھیاں کاراں بنگلے جائیداد زمیندارہ رب کائنات نے فرمایا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا سارا کچھ فنا ہو جاسی اتکائی شائع نہیں رانی وہ تیری رانی کاشا نہیں وہ دے واسطے ایسا دیا راتی ایک کار چھوڑے ہیں حلال دی پہچان چھوڑی حرام دی پہچان چھوڑی حلال و حرام دی تمیز تو باہر نکل کے ایسا مال کٹھا کرنا شروع کیتا رب پہ فرمائندہ ہے آئے جیڑی شاید تو کٹھی پیا کرے میں ایتا میں فنا کر چھوڑنی ایتا میں فنا کر چھوڑے سے یا اللہ اسا 60 سال لایا ہے 70 سال لایا ہے 100 سال لایا ہے 150 سال لایا ہے اتنی جائیداد بڑھائیے تے مولا تو انہوں فنا کرتے سے فرمایا ایتا تینوں دسنا چاہنا جیڑی شاید تو اکٹھی کیتی ہے اے دچ طاقت کتنی ہے اے جڑیاں کاراں تے کوٹھیاں تے بنگلے تے دنیا دا نام بنایا یہ دے وچ طاقت کتنی ہے کہ ایک پال تو پہلے میں اس نو مٹا کے ملیا میٹ کر کے دستا پیاں طاقت تواڈی نہیں طاقت اس رحمان دی ہے جیڑا تواڈے اوتے رحیم بھی ہے تے کریم بھی ہے اگر تسا اونوں لبو اگر تسا اس ذات نو لبو اگر تسا اس خالق کی تلاش کرو تے موڑ اے سارا کچھ تا مٹ سکدا پر جیڑی تواڈے دل وچ طاقت ہوے آنا ایمان والی او کبھی ختم نہیں اساں ہر معاملے وچ اگے نکلن دی کوشش کیتی ہے ہر معاملے اگر اسی پیچھے آئے تے او دین والا معاملہ ہے دین دے معاملے وچ اساں پیچھے آئے جی کسے کار لئیے تو سانو سکون نہیں آمدا اتنی دیر تک سانو چین نہیں آمنا جدو تائی او دے نالو چنگی نہ لے لے یہ میں گال ہے کہ کوئی میرا مقصد ہے گال میں سمجھانا جی کسے مکان چنگا بنایا ہے اتنی دیر سکون نہیں آمنا جتنی دیر اس کو 3 فٹ اونچا نہ رکھیے اگر کسے بندے دا ذلت نہ بن گیا ہے اتنی دیر سانو سکون نہیں آمنا جدو تائی اسی ہو دی اللہ کا چھیک نہیں لینی اس معاملے کسی اگا نکلن دی کوشش کیتی ہے اگا پہ نکلنے ہیں اگر سادہ ہاتھ پچھا ہے تے او معاملہ دین نہیں امدہ تے سانو جنازہ نہیں امدہ نہیں امدہ تے سانو روزہ رکھن دا طریقہ نہیں امدہ نہیں اساڑے کل پتا تے سانو نماز پڑھن دا نہیں پتا قیام اسا کیویں کرنا ہے رکوع اسا کیویں کرنا ہے سجدہ اسا کیویں کرنا ہے نہیں پتا تے سانو اپنی اماں تے اپنے ابے نال بولن دا نہیں پتا جو اے میری ماں ہے اے میرا باپ ہے انہاں دے نال میں بولنا کیویں انہاں دے سامنے میں کھلونا کیویں نہیں تمیز تے سانو اے تمیز کوئی نہیں کاش کہ جویں اسا دنیاوی معاملات اگا نکلن دی کوشش کرنے آئے اسی دین سکھن دے معاملے اگا نکلیے ہاں طالب علم بنیے ہاں حضور فرمائے
فرماتے ہیں جیڑا اس معاملے دے وچ اگا پہ نکلدا ہے دین دی تعلیم پہ حاصل کردا ہے اگر اس کیفیت اس بندے نو موت آ گئی ہے تے اے موت عام نہیں حضور فرمایا قیامت والے دیہاڑے اس بندے نو شہید دی صف وچ کھلاریا جا سکتا کیڑی صف سارے بولو چا یار کیڑی صف آخری بندے تک ذرا ایک بار یاد جا کے میرے وال ویکھو نا بھئی کیڑی صف کھلاریا جا سی شہید دی صف بندہ بڑھڑا ہو جاوے تے جہاد نہ کر سکتا ہوئے تے بارڈر تک نہ جا سکتا ہوئے اون اتنی جوگا نہیں کہ تلوار چاہ کے تے میدان عمل چاہ سکتا ہوئے تے کم از کم کو ہون بھی قرآن سکھنا شروع کر دے آئے چٹیاں داڑیاں کر لیاں تے پتہ نہ لگا بھئی نماز کیویں پڑھنی ہے بابا جی کوئی بندہ ناراض نہ ہوئے آئے پر گل سچی پیا کرنا اگر چٹی داڑی نال شرم پہ آندا ہے بھئی ہن میں کیویں جاواں تے کیویں نماز سکھاں اگر اتنے 50 بندیاں دے سامنے شرم تو نماز نہیں سکھی آخر قیامت دا دیہاڑا آنا ہے تے محبوب دی بارگاہ پیش ہونا ہے اتنے مصطفیٰ دے سامنے شرم نام سی اتنے حضور دی بارگاہ کیڑا منہ لے کے دے ساتھ جی اگر خدا فرمایا بے تینو جو میں 100 سال دی زندگی دیتی آئی ایڈی وڈی تینو مہلت دیتی آئی اس واسطے دیتی آئی بے تو سمر جاویں سدر جاویں آخری لمحات بھی اگر تو قرآن نال ربط رکھے ہاں تے مرتد ہو کے نہ مرے ہاں حضور فرمایا قرآن دی تعلیم دین دی تعلیم حاصل کرنا والا بندہ شہید دی صف وچ کھلوتا جا سکے قیامت دا دیہاڑا ہو سکے تے شہید دی صف وچ اس بندے نوں لیا کے کھلاریا جا سی اس تلوار تک آئی نہیں چاہیے یہ جہاد واسطے گیا تو کوئی نہیں یہ جنگاں دے وچ تو کوئی نہیں گیا موڑے سے شہادت دا درجہ پہ ملتا ہے معلوم ہویا اللہ نے دین وچ یہ برکتاں رکھیاں جیڑا بندہ دین دے قریب ہونا چاہتا ہے نا دین دے نیڑے ہونا چاہتا ہے دین او دے واسطے راہ کھول دیتا ہے دین او دے واسطے آسانیاں پیدا کر چھوڑ جائے تی ایڈی آسانی پیدا کرتا ہے بھئی بندہ بیٹھا ہی آپ دے گھرے مویا ہی آپ دے گھرے فوت ہی آپ دے گھرے ہویا ہے ایدے اپنے گھر چلی روح نکلیے تے قیامت دے دیہاڑے شہید دی صف وچ کھلاریا جا سی تے مڑ کوئی گل تے ہے نا کوئی ایسی خاص گل تے ہے نا جیڑی ایڈا بڑا درجہ پہ دیندی ہے تے بڑے بڑے لوگ نے جنہ تحقیقاں کیتیاں تے میں گل لکھائی آ کے پیا مکانا میرے نبی نال پیار کرنا لیو اے عزت بھی سانو ملی ہے نا تے حضور تاجدار ختم نبوت دی وجہ تو نصیب ہوئی ہے کہ سونا ساڈے واسطے ہنجو نہ بہا گیا تے آیا جی عزت نہ ملے آیا جی شان نہ ملے تے آیا شان ملی ہے تے مصطفیٰ دیا غارہ میں جرون دی وجہ تو نصیب ہوئی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نہیں بھئی نعرہ جلہ تے حضور دی ختم نبوت کا نعرہ این نہیں وہ بچے نے دوبارہ نعرہ لانا ہے تسی آج چاہ کے نہ جواب دینے پتہ لگے حضور کا کلمہ پڑھن والے بیٹھے نے تاجدار ختم نبوت تاجدار چاہ کے تاجدار ختم نبوت 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 زندہ باد میرے نبی سے پیار کرنے والوں کا اللہ اتھے موت جاتی ہے بات یہی پہ ختم ہو جاتی ہے بس حضور کی ناموس کا چوکیدار تو بن جا حضور کی ناموس کا چوکیدار تو بن جا تو پھر جنازے بابے خاتم سے بھی بگو نہ ہوتا پھر نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے یہ حضور کی نگاہ میں جچنے کا کمال ہے بڑی بڑی دنیا اس دنیا تو گئی بڑے بڑے نام پر لوگ اس دنیا تو گئے بڑے بڑے سیاستدان اس دنیا تو گئے نام مٹ گئے نشان مٹ گئے مگر قیامت آ سکتی ہے خاتم رضوی کا نام رہے گا اس لیے کہ یہ وہ سپاہی ہے جو خدا کی پناہ میں ہے محمد
نبی سے پیار کرنے والا آپ کی محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. حالے جی سانو یہ نہ پتہ لگا بھی حضور دی ناموس دا کی مسئلہ ہے, حضور دی ختم نبوت دا معاملہ کی ہے, تو پھر اپنے ایمان تے ذرا سوچی سے بھی چوکھا ایمان لے کے بیٹھے. میرے نبی سے پیار کرنے والا حضور علیہ السلام کے غلاموں, شمع رسالت کے پروانوں, میرے آقا علیہ السلام کی ناموس کا پہرا دینے والا بندہ پھر عام بندہ نہیں رہتا. اور یہ کس حد تک ہمیں کرنا چاہیے ذرا سنیے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی, نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا آؤ جہاد کے لیے میدان عمل میں نکلو. توجہ ہے, جہاد کے لیے نکلو. ایک نبی دی صحابیہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمان سنے, اپنے گھر لے کر گئی. میرے سر دے تاج ساری زندگی تو تابعداری کی ہے, جس کیفیت تسی رکھے ہے میرے میاں, آج میری ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے, اگر پوری کر دے. پوچھے آداس کی گل ہے, میں تیرے ترازی ہوں, کیڑی خواہش کرنا چاہنے ہیں؟ بی بی عدیہ حضور نے اعلان فرمایا ہے, نبی پاک علیہ السلام نے جہاد واسطے بلایا ہے, میری دل لے تساں تلوار اٹھاؤ, نبی پاک دے نال کھلوو اور میدان جنگ اس تشریف لے جاؤ. میدان جنگ آ جاؤ. بڑی حیرانی کی نال ویکھیا, آج تائیں کسی بیوی نے انج دا نہیں آکھیا. ہر کوئی یہ چاہتا ہے, ہر بیوی یہ چاہتی ہے میرا سہاگ سلامت رہے. تینوں پتہ ہے میں میدان دے جاسا بچ کے واپس آسا؟ اس آکھیا نہیں میں نے یہ تو نہیں پتا تسا بچ کے واپس آسو یا نہ, مگر اتنی بات ضرور ہے اگر واپس آیا ہے تے غازی بن کے آسو, اگر شہید ہو گیا ہے کہ میں شہید دی بیوہ تے کہلا سانا. حضور دی بارگاہ جتنا تے ضرور عرض کر سا سونا, میں اپنا سر دا تاج تو آدھے قدمہ دوتے وار کے دسی ہے, نبی دی ناموس دا پہرا اینج گئی دا. بات سنو, ابھی بات مکمل نہیں ہوئی, بات آگے بھی ہے. میدان عمل میں چلے گئے, میدان جہاد میں چلے گئے, اور وہ نبی کی عزت پہ پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گئے. ایک بندہ آیا, اس نے بتایا بی بی تیرا گھر والا شہید ہو گیا, بی بی تیرا گھر والا شہید ہو گیا. وہ رونے نہیں لگی بلکہ اپنے مالک کا شکر ادا کیا. اپنے باپ کے گھر جاتی ہے, ضعیف العمر بابا بیٹھا ہے, والد بیٹھا ہے. بابا دھیاں نو بڑا مان ہوندہ ہے اپنے ماپیاں تے, بہت زیادہ مان ہوندہ ہے. تے اے مان ادھر تک ہوندہ ہے جدو ماں پیو بیٹھا ہوئے. جدو ماں پیو ٹور جاوے نا تے دھیاں دے مان تران ٹوٹ جاندے. پھر اس گھر دے وچ قدم رکھن تو پہلے 10,000 باری سوچ دیئے, ہون اس گھر وچ میرا بابا نہیں بیٹھے, ہون اس گھر وچ میری اماں نہیں بیٹھے. بڑی سوچ سمجھ کے قدم رکھ دیئے. بابا نبی دے دین نو خون دی لوڑ ہے, بابا نبی دے دین نو خون دی لوڑ ہے. تلوار چاہو, نبی پاک علیہ السلام دے دین دی حفاظت کر. ضعیف العمر بابا تلوار پہ چاہتا ہے, بیٹے نو آخری باری پہ ملتا ہے, میدان کے اندر اترتا ہے, جنگ کے اندر شہید ہو گیا. خبر آئی بی بی تیرے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا. جوان بھائی کے گھر جاتی ہے, جوان بھائی کے گھر, بھائی آؤ آج میدان عمل میں نکلو, میں آپ کی بہن ہوں, آج آپ کو نبی کی عزت پہ قربان کرنے کے لیے آئی ہوں. بھائی نے تلوار اٹھائی, میدان عمل میں اترا, جنگ کرتا رہا, آخرکار جانے شہادت نوش کیا. بھائی بھی قربان ہو گیا, باپ بھی قربان ہو گیا, گھر والا بھی قربان ہو گیا. اب چاروں طرف دیکھا نا تو اور
ہے تیرا خاندان تو قربان ہو چکا ہے، اب بی بی خود تلوار نکال لیتی ہے، میدان میں آنے لگتی ہے، میرے نبی کے غلاموں صحابی پوچھتا ہے بی بی تو کدھر جا رہی ہے؟ کہا اس لیے جا رہی ہوں قیامت تک آنے والی ہر عورت کو پتہ چل جائے نبی کی عزت کا مسئلہ ایسا ہے، صرف بات نہیں، نبی کی عزت کے پیارے کے لیے آپ بھی میدان عمل میں آنا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ایسے مظالم عورتوں پر کیے گئے جنہوں نے نبی کی ناموس میں پہرا دیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اور ایک ایسا ظلم ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہے جنہوں نے حضور کی ناموس کا پہرا دیا، 2 اونٹ، ایک اس پاسے ایک اس پاسے، درمیان اس نبی پاک کی صحابیہ نے کھڑا کر دیتا گیا، اور 2 حصیاں کے اندر جسم نو بند دیتا گیا، 2 اٹھا نو مخالف سمت چلایا گیا، اور بی بی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ایک ایک ٹکڑے سے یہی آواز آ رہی تھی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو مسلمانوں آج ہم کہاں ہیں؟ آج ہم کس سٹیج پہ